آیت نمبر 71 کی طرف۔ بیسیکلی آیت نمبر 71 بھی آیت نمبر 70 کا ایک تسلسل ہے، جو کلام شروع ہوا تھا وہی آگے جاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لفظی ترجمہ، وَإِن اور اگر، یریدو وہ ارادہ کریں گے، خیانتک آپ سے دغا کرنے کا، فقد تو تحقیق، خانو دغا کر چکے ہیں وہ اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فامکنا تو اس نے گرفتار کرا دیا، منہم ان کو، واللہ اور اللہ، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 71 آیت نمبر 70 کا ہی ایک تسلسل ہے، سلسلہ کلام جو چل رہا تھا۔ آیت نمبر 70 میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئے ہیں بدر میں، ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ اگر ان کے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو ان کو اس سے بہتر مال دے گا جو ان سے فدیہ کے طور پر لے لیا گیا ہے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو خیانت کرنے کا یا آپ کو دغا دینے کا ارادہ کیا، یعنی جھوٹا موٹا اسلام قبول کیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی دغا کر چکے ہیں، یعنی ان کی تو جو لوگ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ جن کی اخلاقیات میں ہی دغا کرنا، دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو پھر ان کی یہی روش ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے پھر اسی طریقے اور اسی اصول پر چلتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ آپ ان کے دھوکے یا دغا بازی سے نہ ڈریں، وہ تو پہلے اللہ سے بھی دغا کر چکے ہیں۔ تو یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ چکے ہیں۔ یاد کیجئے عالم ارواح میں تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، تو سب روحوں نے جواب دیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ دنیا میں آ کے کیوں انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، کیوں انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے اپنے اس عہد کو بھلا دیا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑ دیا تھا۔ تو آپ ان کی خیانت سے نہ ڈریں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور ان کا برا انجام ہوگا، جیسا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنے کے بعد آج آپ کے زیر تسلط آئے ہیں۔ جیسے آج انہوں نے گرفتاری دی یا آپ کے ہاتھوں یہ گرفتار ہو چکے ہیں، آپ کے زیر تسلط آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ایسے لوگوں کا اسی طرح کا حال کرے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان آیات کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیلی راستے میں اللہ کے، والذین اور جن لوگوں نے، آووا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ، بعضهم بعض ان کے، اولیاء رفیق ہیں، دوست ہیں، بعض کے، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نہیں ہجرت کی انہوں نے، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من سے، ولایتہم ان کی رفاقت یا ان کی ولایت، من شیء کچھ سروکار،
حتیٰ جب تک کہ یہاجروا وہ ہجرت نہ کریں، وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ تم سے مدد چاہیں فی الدین دین میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے النصر ان کی مدد کرنا، الا سوائے علی مقابلے میں قوم ایسے لوگ کے بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق کوئی عہد ہو، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 72 کی تشریح و توضیح کی طرف۔ جیسا کہ آیات سے ہی ظاہر ہے کہ ان آیات میں مہاجرین مجاہدین کا ذکر ہے، تو آیت کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو اس سے مراد مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جس کو ہم مہاجرین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سلسلہ کلام آگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی تو اس سے مراد ہے انصار۔ تو یہاں پر مہاجرین کا ذکر آیا اور انصار کا ذکر آیا۔ اب چلتے ہیں اس کی پس منظر کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا مواخات مدینہ کے نام سے ہم ایک موضوع کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سیرت رسول میں اس ایک روایت سے بھی واقف ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو جو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے وہ مدینہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر مقیم ہو گئے۔ جب ہم کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو، زمینوں کو، پراپرٹی کو، مال جائیداد کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا اور پھر وہاں جا کر سکونت اختیار کرنا، پھر کسی کاروبار کی تلاش کرنا، اور پھر یہ کہ آپ اپنے رشتہ دار بھی مذہب کے نام پر چھوڑ آئے ہوں، تو یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاد سے پہلے ہجرت اسلام میں ایک بڑا عمل تھا۔ اب جو ہے وہ جہاد سب سے عظیم عمل ہے، لیکن جہاد کی فرضیت سے پہلے ہجرت ایک اولین فرض بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ تو جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے وہ مہاجرین کہلائے، جو لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ انصار کہلائے۔ وہ انصار کس لیے کہلائے؟ کیونکہ انہوں نے جو آنے والے مسلمان مہاجرین تھے ان کی مدد اور نصرت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان انصار نے مہاجرین کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے جگہ دی، اپنے کاروبار میں ان کو شامل کیا، چاہے وہ تجارت تھی یا کوئی کھیتی باڑی تھی، اس میں ان کو شامل کیا، اپنے گھروں میں رکھا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی بھی انہوں نے اپنے ایک مہاجر بھائی کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے درمیان ولایت کا رشتہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں جہاد سے پہلے ہجرت کی بہت فضیلت تھی، اور اب جب کہ جہاد فرض ہو گیا تو جہاد کی فضیلت ہے۔ تو یہ ہجرت اور جہاد دونوں آپس میں لازم و ملزوم بھی ہیں، اور ان دونوں کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ ان آیات میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر مہاجرین اور انصار اور ان کے آپس میں تعلق کو واضح کیا گیا، ہجرت اور جہاد کی اہمیت بتائی گئی۔ پھر اگلے مرحلے پر ایک تیسرے گروہ کا ذکر آیا ہے۔ وہ تیسرا گروہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور یہ دارالحرب میں کافروں کے ساتھ ہی رہتے رہے۔ ایک ہوتا ہے دارالاسلام اور ایک ہے دارالکفر۔ دارالاسلام وہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، جہاں پر اسلام کا دور دورہ ہو، جہاں پر مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہوں، وہ امن و سلامتی والی جگہ ہو۔ جبکہ دارالکفر وہ ہے جہاں پہ
कुफ़ार का गलबा हो, कुफ़ार का तसल्लुत हो, वहाँ पर मुसलमानों के लिए अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, जैसा कि मक्का में लोगों के लिए था। तो अल्लाह ताला ने तीसरे नंबर पे उन लोगों का ज़िक्र किया कि जिन्होंने हिजरत नहीं की। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिन लोगों ने हिजरत नहीं की उनकी वलायत या उनकी रफ़ाकत आपके ज़िम्मे नहीं है। यानी कि जो लोग हिजरत करके आते हैं सिर्फ़ उन्हीं लोगों को आपने अपना फ़रीक बनाना है, अपना दोस्त बनाना है। जो लोग हिजरत नहीं करते तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की पासदारी नहीं की, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने उनको दारुल इस्लाम की एक ऑप्शन दी तो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, वो उन इलाकों में कुफ़ार के साथ ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये नुक्ता समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप किसी ऐसे इलाके में मुकीम हो जहाँ पर कुफ़ार का गलबा हो तो आप वहाँ से हिजरत कर जाएं। ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा है, बजाय इसके कि आप दारुल कुफ़र में तसल्लुत की हालत में रहते हुए कसम बरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पर आप अपने अकायद के मुताबिक अच्छे तरीके से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर कर सकें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसार तो आपस में उनके वलायत का रिश्ता है, आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, लेकिन जो लोग वो हैं कि जिन्होंने हिजरत नहीं की तो उनकी वलायत आपके ज़िम्मे नहीं है, आप उनके मददगार और दोस्त नहीं हैं। लेकिन मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का मददगार और दोस्त होना चाहिए। इसी बात की तरफ इस आयत में हमें इशारा मिलता है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अगर वो लोग आपसे मदद तलब करें, देखिए जब हम साथ में रह रहे हैं ना मुहाजिरीन और अंसार, अब मदद करना फ़र्ज़ हो गया है। अब आपने एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करनी है। और यहाँ तक कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान वरासत का रिश्ता भी कायम हो गया था, यानी एक दूसरे को वरासत में से भी हिस्सा मिलने लगा था। अगरचे ये हुक्म बाद में मनसूख हो गया था, लेकिन जो आपसे दूर रहते हैं, जो दारुल कुफर में हैं, उनकी वलायत आपके ज़िम्मे नहीं आती। लेकिन अगर वो आपसे मदद तलब करें दुश्मनों के मुकाबले में तो अब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उनकी मदद करें। लेकिन इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है, अगर उस कौम ने या आपने किसी के साथ, किसी काफिर कौम के साथ मुआहिदा किया हो, जैसे मुसलमानों ने किसी काफिर कौम से मुआहिदा कर लिया हो कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे या हम किसी की आपके ख़िलाफ़ मदद नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे में आप अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो फितने और फसाद का बाइस बनता है। तो इन आयात में इन्हीं बातों की तरफ इशारा है कि मुहाजिरीन और अंसार आपस में एक दूसरे के भाई हैं। वो लोग जिन्होंने हिजरत नहीं की उनकी वलायत मुसलमानों की ज़िम्मे आती तो नहीं है, लेकिन अगर वो मदद के लिए बुलाएं तो लाजमी उनकी मदद करनी चाहिए, सवाए एक वजह के कि अगर किसी दुश्मन कौम से या किसी काफिर कौम से, किसी दूसरी कौम से आपका मुआहिदा नहीं है और वो उनके ख़िलाफ़ बात नहीं जाती, यानी कि मुसलमान किसी ऐसी कौम के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आपका मुआहिदा है कि आपने उनके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना, तो अब आप अपने मुसलमान भाइयों की इस वजह से मदद नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस आयत की समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।